الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ہم نے لاسٹ ویک جو ہے واقعہ افک پڑھا تھا، غزوہ بنو المستلق سے واپسی پہ یہ واقعہ ہوا تھا، اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگا دی تھی، اور اس کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے آیات نازل کی تھیں، اور پھر کچھ قوانین اسلامی جو ہے اس لحاظ سے وہ بھی نازل فرمائے۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے ہماری سیرت کی کتاب میں تجلیات نبوت میں، یہ عمرہ حدیبیہ ہے جو ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ لیکن ان دونوں واقعات کے درمیان میں ایک چھوٹا سا غزوہ یا سریہ، غزوہ تو نہیں سوری سریہ تھا، اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، میں تھوڑا سا مختصراً حوالہ اس کا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کا نام سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو تھے نا، ان کے حوالے سے ابو عبیدہ اسی کے نام سے سریہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی قیادت میں یہ سریہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ذرا انٹرسٹنگ سا ایک واقعہ، تو اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ جو ہیں ان کی قیادت میں قریش سے ملنے کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا، کیونکہ یہ ہوتا تھا نا، ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ کوئی ایکسپیڈیشن، کوئی کاروائی ہوتی رہتی تھی، اور ساتھ میں صرف 1 سا کھجور تھی، زیادہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کی تو ویسی کمی ہوتی تھی وہاں پہ، تو 1 سا کھجوریں دے کے ان کو بھیجا۔ لیکن آپ دیکھیں ان سب کا بھی توکل ایسا تھا نا، لیڈر تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی طرف سے آرڈر ملا تھا، جانا تھا، جتنا بس زیادہ رہا انہوں نے دیا، اتنا ہی ان کو ظاہرہ لینا تھا۔ لیکن اللہ پہ توکل اور ایسا بھروسہ تھا نا کہ اللہ کے کام کے لیے نکل رہے ہیں تو اللہ مدد بھی کرے گا، جیسے بھی حالات ہوں اللہ کے کام کے لیے نا، بس وہ نکل پڑتے تھے، جیسے اللہ کا حکم آیا نا بس وہی سمینا واتانا، سر تسلیم خم کیا، اطاعت کا یہ عالم تھا کہ یہ تو کوئی دیکھتے ہی نہیں تھے نا کہ ہماری کوئی کمفرٹ اس میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگ کا تو یہ ہوتا ہے نا، ہم نے تو دین کا کوئی کام کرنا ہے تو ہم نے تو اپنی پہلی کمفرٹ دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے آرام کتنا ہوگا اس میں، ہمیں ٹائم سوٹ کرتا ہے یا نہیں سوٹ کرتا، ہمیں اتنی دیر ہم بیٹھ جائیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، اور پھر ہم اپنی جو ظاہر ہے اور کام ہوتے ہیں ان کی پرائیورٹی زیادہ ہائی رکھتے ہیں، بالعموم تو یہی ہوتا ہے ہمارا رویہ۔ اور جب ہم صحابہ کرام اور ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرت میں ہی ان کے سارے معاملات گزرتے تھے، جتنے بھی دین کے لیے ان کی ایکسپیڈیشنز ہوتی تھی، جہاں بھی یہ جاتے تھے کوئی سہولیات نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح کمفرٹس نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں تو لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں نا، تو ان کو ذرا سی کوئی مشکل ہو تو اس پہ واویلا کرنا شروع کر دیتے تھے، ہمارے آرگنائزرز نے اچھا ارینجمنٹ نہیں کیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اللہ کے ظاہر ہے آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں جب آپ نکلتے ہیں تو پرابلمس تو ہوتی ہیں، مشکل حالات ہو سکتے ہیں، اور ان دنوں میں تو آپ کو پتہ ہے سفر ویسے بھی سفر کی صعوبتیں ہوتی تھیں، آسان نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال 1 سا کھجور دے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، سب نے لبیک کہا، سب نکل پڑے۔ اور حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، روزانہ 1 کھجور ان کو ساروں کو دیتے تھے، اور جن صحابہ نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس 1 کھجور کو ہم بس چوستے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے تھے، اور اللہ کے حکم سے وہی ہمیں کافی ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صبر بھی ایسا ملا ہوا تھا، اور ظاہر ہے پتہ بھی تھا کہ اور کچھ نہیں ہے، تو اسی طرح سے وہ سفر کرتے۔ اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی گاڑیاں نہیں ہے جن کے اوپر سفر کیا جا رہا ہے، کوئی اس طریقے سے کوئی اے سی نہیں ہے، گاڑیاں نہیں تھی تو اے سی کہاں سے ہونا تھا، اوپر سے پھر ظاہر ہے وہاں کا جس طرح کا ٹریول ہوتا تھا اس علاقے کا وہ بھی مشکل تھا۔ پھر یہ بھی آتا ہے، ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ سے کہ پتے جو ہوتے تھے نا،
یعنی جو بھی کوئی پودا یا درخت، اس کے پتے جو ہیں وہ پانی میں بھگو دیتے تھے اور ان کو پھر کھاتے تھے، یعنی ظاہر اور کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہوتا تھا. تو اس میں بھی نا یعنی کافی مشکل سا ایک ان کا سفر تھا. پھر ان کا یہ ہوا، اس میں بعض روایت میں آتا ہے کہ تھوڑا راستہ جس طرح ہوتا ہے نا غلط لے لیا، اور اس میں پھر وہاں پہ جو سمندر ہے نا اس پہ وہ چلے گئے تھے، ریڈ سی پہ. وہاں پہ وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ساحل پر ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک جانور ملا ہوا نظر آیا، جو پڑا ہوا نظر آیا، جو کہ مردہ تھا، یعنی زندہ نہیں تھا. اور اب چونکہ بھوک سے مجبور تھے تو حضرت ابو عبیدہ نے ان کو کہا کہ وہ جو آئے تھے نا فَمَنِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اس کے تحت کہ جب انسان مجبور ہو جائے تو مردار کھانے کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جان تو بچانی تھی نا. لیکن وہ بعد میں جو مورخین انہوں نے یہ لکھا کہ وہ کوئی بہت بڑی کوئی جس طرح ویل مچھلی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کی جو تفصیلات صحابہ کرام سے پتہ چلتی ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی ویل مچھلی تھی. اور ظاہر سمندر کا تو مردار حرام ہے، مچھلی کو ظاہر ذبح کر کے تو نہیں کھاتے نا. لیکن جہاں تو انہوں نے فرسٹ ٹائم اس طرح کا دیکھا تھا، اتنا بڑا جانور، کو اتنا پتہ نہیں چل سکا. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کافی دن تک وہاں سے اس کا گوشت جو ہے وہ لے کے کھاتے رہے، اور اس کی جو چربی تھی وہ بھی استعمال کیا. آپ کو پتا ہے وہ فش آئل بھی ظاہر ہے وہ بھی بڑا صحت مند ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ بھی وہ یوز کرتے رہے. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس کی جو ایسے جیسے وہ پسلیاں تھی نا وہ اتنی اونچی تھی کہ اس کے نیچے سے پورا اونٹ گزر جائے. تو یہ ظاہر ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی اس طرح کی ویل مچھلی تھی. جو تفصیلات ملتی ہیں بہت بے تحاشا بڑے جانور کی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے انہوں نے بتایا تو انہوں نے یہی ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رزق جو ہے وہ فراہم کیا گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عالم. بہرحال یہ ایک واقعہ بیچ میں ملتا ہے. اس کے بعد پھر یہ عمرہ حدیبیہ جو ہے نا، یا جو جہاں پہ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کی تفصیلات اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا، یعنی ہجرت کیے ہوئے 6 سال جو ہے وہ ہو چکے. تو ٹاپک کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو اپنے منڈوایا اور قصر کرایا. منڈوایا ہوتا ہے کہ پورا یعنی ہیڈ شیپ کر لیا، اور قصر ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بال کٹوانا. ٹھیک ہے، سو دونوں ہی کر سکتے ہیں عمرے میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آپ کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے تھے، بشارتیں ہوتی تھی، سچے خواب ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، عام لوگوں کے خواب میں اور انبیاء کے خواب میں فرق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اللہ کی طرف سے دکھایا گیا تو آپ نے یہی طے کیا کہ اب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں. گرد و پیش میں جو اعراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا، لیکن انہوں نے دیر کی. ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی واپس آ ہی نہ سکیں گے. ٹھیک ہے، ارد گرد جو عرابی جو قبیلے تھے نا، بدو وغیرہ جو تھے، ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا، کیونکہ ظاہر میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اعلان تو اسلام کا وہ بھی کر چکے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو جو عمرے پہ جانے کی خواہش رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے. لیکن وہ لوگ نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ یہ پھر قریش کی طرف جا رہے ہیں، مکہ کی طرف، اور وہاں پہ ان کی کوئی جنگ وغیرہ ہونی ہے اور ان سب نے جو ہے نا وہ مارے جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ساتھ کوئی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے یہ عذر تراشا کہ ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے. بعد میں عذر انہوں نے جو ہے وہ یہ بنایا کہ مال اور اولاد جو ہے اس کی وجہ سے ہم مشغول رہے تھے. اب یہاں پہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی چیک کر لیں کہ کہیں ہمارا بھی تو معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ دین کے کال آئے یا دین کے لیے نکلنا پڑے تو اس وقت ہمیں بھی یہی ہو کہ مال اور اولاد جو ہے اس کی مصروفیت ہمارے آڑے آتی ہے اور ہم کہیں کہ اوہو اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے. تو تھوڑا سا نا ذرا ہم ظاہر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے کہ بالعموم یہی ہوتا ہے. قرآن کی کلاس ہو، کوئی سیکھنا ہو، کوئی درس ہو، تو اس میں جو ہے نا اس طرح کی مصروفیات ہمارے زیادہ آڑے آ جاتی ہیں اور ان کے لیے جو ہے نا زیادہ وہ
پرائیورٹائز کر کے اور اس کی طرف زیادہ دھیان دے دیتے ہیں، اور عموماً ہمارا جو کمپرومائز ہوتا ہے وہ دین اور دین کے کام کے لیے ہی ہوتا ہے. حالانکہ ٹھیک ہے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ بلا وجہ کی دنیاوی مصروفیات کو سر پہ سوار کرنا اور اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اچھا موقع مل رہا ہوتا ہے دین سمجھنے کا، پڑھنے کا، اس کو ہم گوا دیتے ہیں. اسی طرح کے بہانے ان کے بھی تھے، اموال اور اولاد والے جو ہے نا. تو یہ بھی ظاہر ہے ایمان کی کمزوری کی نشانی. ہم نے پڑھا نا ان میں سے بھی منافقین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، بدوی عرابی جو تھے ان میں بھی نفاق تھا. تو اس پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یکم ذی-القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے، کافی بڑا لشکر ہو چکا ہے یہاں پہ، 1400 مہاجرین اور انصار ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے. یہاں پہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی مہاجرین جتنے بھی تھے، وہ تو بہت زیادہ خوش تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ظاہر ہے جس علاقے میں آپ اتنے عرصہ رہے ہوں وہاں پہ آپ کو ایک محبت تو ہوتی ہے نا، اور آپ سب کا ہی دل کرتا تھا کہ وہاں پہ واپس جائے جائے. تو سب بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ جوش میں آئے، کیونکہ ایک وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بھی تھا، ظاہر ہے جس سے ان کو، کیونکہ شروع سے وہاں زندگی گزاری تھی تو اس گھر سے ویسے بھی ایک نسبت تھی، محبت تھی، اور اس جگہ سے بھی ظاہر انسان کو محبت ہوتی ہے جہاں پہ آپ رہے ہوں. تو اس لیے وہ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے، بہت خوش ہوئے، بڑے خوشی خوشی جو ہے سب نے جانے کی تیاری کی. اور باقی بھی جو انصار تھے انہوں نے بھی ظاہر ہے عمرے کا سوچ کے تو بڑے جذبے کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا جو ہے وہ انہوں نے پسند کیا. سب نکلے ساتھ میں، انہوں نے قربانی کے جانور بھی لے لیے. اب قربانی کے جانور عمرے کے لیے تو قربانی ضروری نہیں ہوتی، لیکن صرف اس لیے لیے تھے تاکہ سب کو یہ پتا چل جائے کہ ہم جو ہیں کوئی ہمارا یہ لشکر جو ہے وہ کوئی لڑائی کے لیے یا جنگ کے لیے نہیں آ رہا. کیونکہ اس زمانے میں نا جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کے گلے میں، وہ آپ نے پڑھا نا سورۃ الانعام میں باقاعدہ وہ ایک خاص قسم کے وہ گلے میں پٹے سے ڈال دیتے تھے جس سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے ہدی کے لیے یہ جانور. تو وہ پورا قافلہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں پتا چل جاتا تھا کہ یہ حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو ان کو پھر جو ہے نا وہ لوگ تنگ نہیں کرتے تھے یا کوئی حملہ آور نہیں ہوتا تھا. اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کا نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا. یہ وہاں پہ ان کی وہ کلچرل ایک پریکٹس تھی، اس طرح کوہان کو چیر دینا اور ان کو قلادہ جو ہے نا وہ ایک رسی ایسے بٹ کے، وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک خاص قسم کا ہار، جس طرح ہم لوگ بھی قربانی کے جانوروں کو سجایا ہوتا ہے نا وہ پھننے والے ہار پہنا کے، تو اس زمانے میں بھی ایک خاص وہ رسی بٹ کے تو وہ پہنا دیتے تھے، تو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ امن کے لیے جا رہے ہیں. پھر احرام بھی پہن لیا انہوں نے. یہ ذوالحلیفہ جو ہے یہ اس جگہ پہ آتا ہے نا جہاں پہ آپ نے پھر وہ باندھنا ہوتا ہے احرام. تو وہاں سے انہوں نے احرام پہن لیے. پھر آپ نے سفر جاری رکھا. عثفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں. انہوں نے زیتوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عثفان کے قریب قرال غمیم بھیج دیا. خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ انہوں نے 200 سوار اور بھیجے ہیں. عثفان میں قرال غمیم بھیج دیا تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند کر دیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے مسلمان جو ہے وہ نکل چکے ہیں. تو وہ تو چونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے دشمنی پہ تھے نا، ان کی تو کسی طرح سے دشمنی اور وہ جو ان کے اندر آگ تھی وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. تو ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ اب یہ یہاں سے، ان کو تو ویسے اس پہ تکلیف بہت زیادہ تھی کہ یہ ہجرت کر کے کیسے چلے گئے تو ہمارے سے بچ کے. تو پھر اس کے دوران ظاہر ہے وہ غزوات بھی ہو چکے، اس کی وجہ سے بھی جذبات ان کے ایسے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو آنے نہیں دیں. نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا. احابیش جو ہے حبشیوں کے لیے آتا ہے، حبشیوں کی جمع. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو حبشی لوگ ہوتے تھے نا ان کو یہ ہائر کر لیتے تھے، کیونکہ دیکھیں کوئی آرمی تو نہیں ہوتی تھی نا اس وقت، کوئی ایسی پراپر کوئی اسٹینڈنگ آرمی جس میں پوری فوجی تیاریاں اس طرح سے تو نہیں اس زمانے میں ہوتی تھی. تو انہوں نے یہی وہ لوگ کرتے تھے کہ حبشیوں کو جمع کر لیتے تھے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے. تو انہوں نے یہی کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مشورہ کیا صحابہ سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ احادیث جو جمع ہوئے ہیں کیا ان کے گھروں پر ہم حملہ کر دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو بھی ہمیں روکنے کی کوشش کرے اس سے ہم لڑیں. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ ضرور کرتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ نے جب کوئی اتنا اہم ڈیسیجن لینا ہے, سارے مل کے نکلے ہیں نا, سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے نکلے, آپ کا ساتھ دینے کا عہد کر کے نکلے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو جو ہے نا اس طرح کی اہمیت ضرور دیتے تھے. یہ نہیں کہ خود ہی ڈیسیجن لے لیے. تو آپ نے پھر مشورہ کیا. تو مشورہ کرنا جو ہے نا یہ بھی ہمارے دین میں ریکمینڈیڈ ہے اچھے بڑے خاص کاموں کے لیے جس میں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. آپ ان میں مشورہ ضرور کریں, ان کو ساتھ لیں. لیکن مشورہ جو ہے وہ ظاہر ہے اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دھیان رکھیں کہ قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے, جن کو معاملے کی فہم ہو ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں, آپ کے ساتھ کوئی حسد نہیں رکھتے, تاکہ آپ کو وہ صحیح مشورہ دیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کیا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے, ہم لڑنے نہیں آئے, لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے ہم لڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کر دی کہ یعنی خود سے ہم جا کے نہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے, کیونکہ ہم تو ایک امن و امان کی نیت لے کے, ہم تو عمرے کی نیت سے آئے نا. تو ہاں اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر ہم جا کے ضرور اس سے لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو جب رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ تو غافل تھے, ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے یہ طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف جو کہ حالت جنگ کی خاص نماز ہوتی ہے نا, اس کا حکم نازل کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہو رہی تھی, وہ جو کہتے ہیں نا وہ مکر اللہ, وہ اپنی چالیں چل رہا ہوتا ہے دشمن, اور ادھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کی مدد ہمیشہ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی جو ہے صلاۃ الخوف, اس کے بارے میں آپ سورۃ النساء میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں سب لوگ ایٹ اے ٹائم آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں کھڑے ہو جاتے. یہاں پہ دیکھیں ریزن پتہ چل گئی نا, کہ جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو غافل ہیں, سارے کے سارے کبھی سجدہ کریں, اکٹھے رکوع کریں, یعنی کسی کا دھیان ہماری طرف ہے ہی نہیں, تو ہمیں تو چاہیے تھا ہم ان کے اوپر اٹیک کر لیتے. تو اس نے کہا اچھا اب جب یہ اگلی نماز پڑھیں گے نا تو ہم ان پہ اٹیک کریں گے. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ ایسی فیل کی. صلاۃ الخوف میں آپ پڑھ چکے ہیں, مختلف طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے, سارے لوگ ایٹ ٹائم نہیں پڑھتے, کچھ پڑھتے وہ اور کچھ جو ہے پیچھے پیرا دیتے, اور وہ دھیان رکھتے کہ کوئی حملہ نہ ہو. پھر وہ جو پڑھنے والے ہوتے وہ چلے جاتے, وہ ہتھیار پکڑ لیتے, اور دوسرے آگے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے. اور اس میں میدان جنگ کے دوران بھی اجازت ہے کہ آپ کھڑے کھڑے بھی ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی. تو یہ بھی چیزیں جو ہے اس میں اس طرح کی آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا, یعنی حضرت خالد بن ولید نے اب جب یہ دیکھا کہ یہ پہلے تو اور طرح سے پڑے تھے, اب تو یہ چوکنے ہیں, اب تو ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, تو ظاہر اس کو موقع نہیں ملا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا, اور مکہ سے نیچے داہنے ہاتھ چل کے سنیت المرار پہنچ کے, یہ مختلف جگہوں کے وہاں کے نام ہیں, جہاں سے حدیبیہ میں اترتی. وہاں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی, اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی, تو لوگوں نے کہا کہ قصوہ تو اڑ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے, اور نہ یہ اس کی عادت ہے, لیکن اسے تو اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. ہاتھی سے مراد کون ہے؟ اصحاب الفیل کے جو ہاتھی تھے نا, ان کو ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کو بھی روکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اب یہ کو یہ حکم ہوا, اور یہ یہاں پہ اس لیے بیٹھ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے, یعنی ظاہر اس کے اپوزٹ ہی کریں گے, مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیشن ہو جاتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آگے ابھی کیا معاملات. اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو جھڑکا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا. ٹھیک ہے, وہاں سے تھوڑا اٹھی اور پھر آگے جا کے وہ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا.
اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی خزاع کی ایک جماعت کے ساتھ آیا، قبیلہ خزاع کے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہ تھے، یعنی یہ مخلص سنسیئر لوگ تھے، دشمنی. اس نے بتایا کہ قریش تو آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بتایا کہ وہ تو محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں. نیز یہ کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو آپ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ آپ کا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے. صحیح بخاری میں تفصیلات ملتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا، بنو خزاع کا جو یہ تھا بندہ جو اپنی پوری جماعت لے کر آیا تھا، کہ ہم لوگ کوئی لڑنے کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں، تم جا کے اگر ان کو بتاؤ قریش کو کہ ہم تو امن سے بس عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر تو وہ صلح کے لیے راضی ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جنگ کے اوپر اترتے ہیں تو پھر ہم پیچھے نہیں رہیں گے. یعنی اللہ کے لیے جب انسان نکلتا ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے اگر کوئی لڑائی کا حکم آ گیا یا کوئی جنگ کا حکم آ گیا تو پھر اس سے ڈر کے پیچھے نہیں ہونا. کیونکہ یہ لوگ ظاہر ہے اب کوئی ہتھیار وغیرہ تو لے کے نہیں آئے تھے نا، عمرے کے لیے نکلے تھے، کوئی ایسی جنگ کی تیاری تھی بھی نہیں. لیکن پھر بھی جذبہ اور توکل آپ دیکھیں کہ ہم اس کی نیت سے تو نہیں آئے ہیں، لیکن آگے سے اگر کوئی اس قسم کا ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے ہم نے پھر اس پہ کوئی ڈر کے بھاگ تو نہیں جانا یا چھپ کے بیٹھ تو نہیں جانا، تو ہم پھر اس کے اوپر اٹیک کریں گے. یعنی پھر تو اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا، اور جب تک جان بھی جاتی ہے تو بے شک چلی جائے یا اللہ کا کوئی حکم نافذ ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا ٹاپک ابھی آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان کوئی گفت و شنید کیا ہوئی تھی. بدیل نے واپس پلٹ کر قریش کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مکر بن حفص کو بھیجا. آپ نے اس سے بھی وہی بات دہرا دی کہ بھئی ہم تو امن سے عمرہ کرنے آئے ہیں، جو کہ بدیل سے کہی تھی. اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار خلیس بن اکرمہ کو بھیجا. جب وہ نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیا تھا کہ یہ ان لوگوں کو بہت احترام ہوتا ہے ہدی کے جانوروں کے، اور اسی لیے ساتھ لے کر چلے بھی تھے تاکہ اس چیز کی ایک انڈیکیشن مل جائے پراپر کہ جی ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، ہدی کے جانور ساتھ ہیں ہمارے، تو ہمارا کوئی ارادہ ایسے لڑائی جنگ نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دینے کا کہا کہ سب جانوروں کو کھڑا کرو تاکہ ان کو نظر آئے کہ انہوں نے کلادے پہنے ہوئے سب نے اور ہم کس لیے آئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا. اس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں. لیکن جو انسان حق پر ہوتا ہے اور جس کے اندر بغض انا نہیں ہوتے نا، وہ انسان ہمیشہ حق بات ہی کرتا ہے. حق سے ہٹ کے بات وہی کرتا ہے جس کے اندر بغض اور حسد اور ہوتا ہے نا. یعنی جب انسان بغض اور حسد میں چلا جاتا ہے نا، پھر اس کو کسی انسان کی کوئی اچھائی نظر آتی ہی نہیں اور وہ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھ کے بیٹھ لیتا ہے. لیکن یہ جو ہے ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو خیر جن کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حق دکھلا بھی دیتے ہیں اور وہ اس کے مطابق حق کہہ بھی دیتے ہیں. تو اس نے حق بات کی، اس نے کہا کہ ان لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ نام تھا اس زمانے میں، لوگ آتے تھے دور دور سے آتے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ ان کو نہیں روکنا ہے، اور سب کو حرمت کے مہینوں کا بھی پتا ہوتا تھا، اسی لیے کہ سب کو پتا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے جو آ رہا ہے اس کو روکنا منع ہے، اور وہ اس چیز کا احترام ان میں تھا. تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے. بھلا یہ کیا کہ لخم و جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے. بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئی. حضرت عبد المطلب ظاہر ہے اس کا ایک نام تو تھا نا، اتنے عرصہ تک لوگ ان کو جانتے تھے پہچانتے تھے. تو اس عبد المطلب کا بیٹا روک دیا جائے. بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں. قریش نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم عرابی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم. اب ادھر آپ دوسری طرف قریش کا رویہ دیکھیں، ان کے اندر چونکہ بغض تھا نا اور حسد تھا اور ایک وہ بدلے اور دشمنی کی آگ تھی، تو ان کو ہر حق بات بھی جو ہے وہ غلطی نظر آتی تھی. اور جو بندہ حق بات کہہ کے، یعنی اب ایک بالکل اس نے جو ہے صحیح عام اس
زمانے کے نام کے مطابق ایک بات کی ہے کہ دیکھو جس طرح سب لوگ آتے ہیں حج کے لیے، یہ لوگ بھی عمرے کے لیے آئے ہیں، امن کے لیے آئے ہیں، تو سارے لوگ جس طرح جا جا کے حج کریں اور ان کو عمرے سے روک دیا جائے تو یہ تو غلط بات ہے. اس طرح یعنی اللہ کے گھر جاتے ہوئے اگر تم کسی کو روکو گے تو برباد ہوگے. لیکن ان کے دل میں چونکہ بغض تھا، جس انسان کے اندر بغض اور حسد ہوتا ہے نا، صبح سے شام بھی آپ اس کو اگر واعظ و نصیحت کرتے رہے نا، اس کو نہیں سمجھ آتی، جو اڑا ہوا ہوتا ہے اپنی ضد اور انا پہ اور حسد و بغض. تو قریش نے اس کو بھی یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ ان کی کیا کیا چال بازی ہیں، یہ ان کی کوئی چال ہے. اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اس نے آ کر بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل یہی پیغام دیے جا رہے ہیں، بار بار یہی پیغام دیے جا رہے ہیں، پہلے بدیل کو بھی، پھر مکرز بن حفص کو بھی، اور پھر اب یہ عروہ بن مسعود ثقفی ان کو بھی، کہ ہمارا کوئی ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، امن کے لیے آئے ہیں، تو آپ لوگ مطلب اس کے اوپر اعتراض نہ کریں. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ یعنی آپ اپنی قوم سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا، یہیں سے تھے آپ، مکہ سے. اور اگر دوسری صورت پیش آئی، یعنی آپ فاتح نہیں ہوتے، آپ کو شکست ہو جاتی ہے، تو میں آپ کے ارد گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. اوباش برے انسان کے لیے، بدماش انسان کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے. میں ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں معاذ اللہ، جو اسی لائق ہے کہ یہ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یعنی اس نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے، جس طرح کہتے ہیں نا بعض دفعہ وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ کر کے اگلے کو تھوڑا سا گھبرانے یا ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ارد گرد سارے نا یہ سب بھاگ جائیں گے اگر ذرا سا تم میں شکست ہونی ہوئی. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگیں گے؟ اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا. ظاہر پرانے میں اس دور میں کوئی احسان انہوں نے کیا ہوگا، تو عروہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات کا تو جواب نہیں دیا، لیکن ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے ایک یعنی فیوریس وے میں اس کو جواب دیا کہ ہم چھوڑ کے بھاگیں گے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو سارے اس طرح کے جو جید صحابہ تھے وہ تو جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، جس طرح ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو اپنی مثال آپ ہے. تو بہرحال عروہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کے کہتے کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ. عروہ نے کہا او غدار. اب یہ جو مغیرہ بن شعبہ ہے نا، ان کو وہ غدار کہہ رہا ہے عروہ بن ثقفی. اس نے کہا او غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں نہیں بھاگ دوڑ کر رہا؟ اب یہ اس نے بات کیوں کہی کہ ان کو غدار کیوں کہا؟ کیونکہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا عروہ کے بھتیجے تھے، کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے کر آ گئے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے ان کو غدار کہہ رہا ہے وہ کہ تم تو یہاں سے بندے مار کے اور ان کے پاس چلے گئے اور جا کے اسلام قبول کر لیا، یعنی اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا اور ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ غداری کی. اس وجہ یہ عروہ بن ثقفی یہ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا لیکن مال سے برات اختیار کی کہ ہم یہ مال نہیں لیں. عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، یعنی یہ جو بات وہ کر رہا تھا نا اسی وجہ سے کہی، اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جو اس نے بات کی نا کہ آپ کے ارد گرد تو غدار ہیں، آپ کو شکست ہوئی تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ ایک ان کے حوالے سے کر رہا تھا کیونکہ ان کو تو یہ لگتا تھا نا جو ہم سے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور اس نے جو ہے رشتہ داریاں بھی تعلق توڑ دیا اور اس نے جو ہے وہ دھوکہ دے دیا، غداری کر لی، تو ان کو غدار ہی سمجھتے تھے ساروں کو. تو اس وجہ سے اس نے جب ان کو ساتھ دیکھا تو اس طرح کی بات کی مغیرہ بن شعبہ کو دیکھ کے. اس موقع پر عروہ نے پھر صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو پھر اس نے واپس جا کے قریش کو کیا کہا. وہ ظاہر آبزرو تو کر رہا تھا، اگرچہ وہ بات یہی کر رہا تھا کہ نہیں یہ تو غدار ہیں اور یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن آبزرو وہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح ان کے اوپر جان چھڑکتے ہیں. اب اس نے خود جا کے قریش کو کیا کہا، وہ الفاظ یہاں پہ بیان ہے. اے قوم، واللہ میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں. ابھی فارس ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے، اس نے کہا میں ان کے پاس بھی جا چکا ہوں.
واللہ میں نے تو کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ وہ کھنکار بھی تھوکتے ہیں تو کسی نے، اور اگر کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا تو وہ شخص اسے بھی اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کا پانی، یہ سب چیزیں بھی مبارک تھیں، اور ان کی بھی جو نوعیت تھی نا وہ عام انسانوں والی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعاب دہن میں شفا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بھی کہتے ہیں اتنا زیادہ معطر تھا کہ لوگ اس کو شیشیوں میں بھرتے تھے کہ جس طرح عطر ہوتا ہے نا اس کے طور پہ یوز کرتے تھے. سبحان اللہ. ظاہر آپ کے ساتھ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس طرح کے خاص معاملات تھے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص نبی مکرم ہستیوں میں سے تھے. عام انسانوں والا معاملہ نہیں تھا کہ جس طرح ہم لوگوں کی سویٹ کا یا ہمارا جو تھوک کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ چیز پڑھیں. اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، یعنی جس کے اوپر ایسے کوئی تھوک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی پڑھ لیتا. اور جب وہ حکم دیتے تو اس کی بجاوری کے لیے سبھی دوڑ پڑتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نکالتے ہیں تو اس نے کہا میں نے دیکھا تو سب بھاگ پڑتے ہیں ان کی بات ماننے کے لیے. یعنی ایسا تو میں نے بادشاہوں کے درمیان میں بھی نہیں دیکھا، اتنی فرما برداری اور اتنی اطاعت کا نمونہ. اور جب وہ وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے تو لوگ لڑ پڑیں گے. اور یہ واقعی ہوتا تھا صحابہ کرام میں نا، یہ ایک طرح کی کھینچا تانی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ دھو رہے ہیں تو نیچے سے پانی ہم لے لیں اور اس کو جو ہے وہ ہم اپنے جسم پہ لگا لیں، وہ بھی اتنا مبارک ہو جاتا تھا. اور جب آپ وہ کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات بھی وہ اتنی تعظیم کے ساتھ کرتے تھے. یہ ساری چیزیں وہ آبزرو کر کے گیا کہ وہ عام لوگوں کی طرح بات چیت نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت زیادہ احترام کے ساتھ، بہت زیادہ تعظیم کے ساتھ بات کرتے تھے اور اپنی آوازیں ہلکی کر کے بات کرتے تھے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے بھی نہ تھے. یعنی جس طرح عام کوئی آپ کا دوست یا اپنے رشتہ دار ہے باپ نا، تو ان کے سامنے تو آپ ایسے کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم تھا ان سب کا کہ ایسے جس ہوتا ہے نا آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا یا یوں کر کے دیکھنا، وہ بھی نہیں کرتے تھے. یعنی نظروں سے بھی اتنی تعظیم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان صحابہ کرام کی تو آنکھوں میں نظروں میں اتنی تعظیم تھی. پھر اس نے کیا کہا کہ انہوں نے تمہیں ایک اچھی تجویز پیش کیا، اسے قبول کر لو. یعنی اس نے جو ان میں اچھائیاں اور جو اتنی خصوصیات دیکھی تھی نا صحابہ کرام میں، وہ بھی آ کے بیان کر دی. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ تو صلح کی ہی نیت چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ امن و امان سے ہی معاملے کو ہونے دو، تو تم اس تجویز کو قبول کرو. یعنی واقعی وہ لوگ پرامن لوگ ہیں، اور جتنا زیادہ وہ اپنے لیڈر کے تعظیم کرتے ہیں اور اس کی بات پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے، تو یعنی وہ ایک صحیح آرمی کی صورت میں، یعنی اس سے اسٹرینتھ ظاہر ہوتی ہے نا جب آپس میں اتحاد ہو، لیڈر کی بات مانی جا رہی ہو، اس کا احترام کیا جا رہا ہو، تو یہ ایک اسٹرینتھ بھی شو ہوتی ہے نا. تو بہرحال اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ ٹھیک ہے. اس نے بھی یہی کہا کہ ان کی بات مان. اسی سلسلے گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے. اب یہ بات چیت تو اس نے کی، لیکن وہ ظاہر قریش، وہی میں نے آپ کو بات کی ہے نا کہ جن کے دلوں میں بغض اور حسد ہوتا ہے نا، وہ اپنی آخری حد تک جاتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آتی، نہ ان کو حق نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر پردے ڈال دیے تھے نا ان کی آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر. ان کو نہیں سمجھ آتی تھی. تو وہ بہرحال مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے، اور مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے. لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا. یہ ظاہر غلط نیت لے کر ہی آئے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا. اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا روب اتارو. اب چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قیدی بنا لیتے، مار دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے احرام میں تھے، امن کی نیت سے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دینا تھا کہ ہم تو پرامن قافلہ لے کر آئے. تو اب قریش پر روب بھی طاری ہوا، دوسری طرف ان کے اندر صلح کا رجحان اور بڑھ گیا. اور اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورۃ الفتح کی آیت ہے. وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روکے، اور یعنی آپس میں دونوں کو جو ہے ایک دوسرے سے کہ جنگ وغیرہ پہ آنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا. بس آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں ہم.
تو دیکھیں کئی دفعہ لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف بہت زیادہ ایسی کوئی پلاننگز کر رہے ہوں گے، کوئی سازشیں چل رہی ہوں گے، لیکن آپ کی اگر نیت صاف ہے نا، آپ صلح کی نیت رکھتے ہوئے اپنا عمل جو ہے اس سے واضح کرتے رہیں، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ضرور ہوگی، چاہے آگے انسان جو ہے وہ جتنی بھی دشمنیاں لے کے بیٹھے ہوں یا جتنا بھی وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ایسے معاملات میں مدد مانگتے رہیں، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کو دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ تو پڑتا ہے نا، کہیں پہ حاسد ہوتے ہیں، کہیں پہ بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، کہیں پہ کسی قسم کی کوئی دشمنی، کوئی مقابلہ لے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، خاندانوں میں قریب رشتہ دار، بلکہ جو خاندان قریب برادری کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ بڑی آزمائش آپ کے لیے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے میں اللہ پہ توکل کریں، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خالص اور صاف نیت رکھنے والے لوگوں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔